بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 ریفرنس دائر، نیب ریفرنس 2 والیوم پر مشتمل ہے۔ رجسٹرار احتساب عدالت ریفرنس کا جائزہ لیں گے۔ اعتراضات دور کرنے کے بعد ریفرنس احتساب عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج کو بھجوایا جائے گا، جو ریفرنس پر خود سماعت یا کسی دوسری احتساب عدالت منتقل کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹو جج احتساب عدالت ناصر جاوید رانا کی عدالت میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس زیر سماعت ہے۔ اڈیالہ جیل سے مزید 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ 3 خواتین شامل، ایک سویپر، سی سی ٹی وی کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار شامل۔ موبائل فون تحویل میں لے لیے گئے۔ سیکیورٹی اداروں نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا تھا۔ کسی نے کہا بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کا ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور پروٹوکول پر پیسے خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ چاہتی ہوں ریلیف پورے ملک کے لوگوں کو ملے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تنقید کرنے والوں کو جواب دے دیا، کہا ریلیف شارٹ ٹرم نہیں، 2 ماہ بعد سولر کا بہت بڑا منصوبہ لا رہے ہیں جو بھاری بلوں سے نجات دے گا۔ منسٹر صاحبہ کی تقریر سنی، مجھے بہت افسوس ہوا۔ پروٹوکول کی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں۔ اخباروں میں اشتہار چلا دیے کہ ہم نے ریلیف دے دیا اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھایا۔ نہیں چاہتے آپ جس پچ میں ہمیں کھلانا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو اس پچ میں آ کے جواب دیں۔ پیپلز پارٹی ایک صوبے کا نہیں ملک کا سوچتی ہے، ہماری سوچ ایک اشتہار تک محدود نہیں۔ پنجاب حکومت نے اخبارات میں اشتہار دے کر بجلی میں ریلیف کے ڈھول پیٹ دیے۔ ریلیف دینا ہے تو لانگ ٹرم دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جواب میں زیادہ سخت تقریر کر سکتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا نون لیگ تھرکول منصوبہ بند نہ کرتی تو توانائی بحران پیدا نہ ہوتا۔ سب سے سستی بجلی تھرکول سے ملے گی۔ تنازعات کی سیاست میں نہیں جانا چاہتے۔ بتائیں پنجاب میں کون سے ایسے اسپتال ہیں جہاں سے مفت علاج ہوتا ہے؟ ہمارے اس صوبے کے لیے نہ کچھ مختص کرے تاکہ میرے سندھ کے بے ضرر لوگ وہ مہنگی بجلی مد میں پیسے نہیں دے سکتے۔ ہمیں بھی اس صوبے میں بجلی، پانی، گیس اور اعلیٰ تعلیم دینی۔ گورنر سندھ صوبے کے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دلوانے کے لیے کوشاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا۔ پنجاب کی طرح سندھ میں بھی ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا مشورہ، کہا وزیر اعظم سے درخواست کی ہے وفاق سندھ کے لیے بھی کچھ مختص کرے۔ میرے اور حکومت سندھ میں کوئی مقابلے بازی نہیں، نہ پیپلز پارٹی سے کوئی اختلافات ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے۔ میں سیاسی نہیں عوامی گورنر ہوں۔ وفاق کو 20 سال کی صنعتی پالیسی کے لیے خط لکھوں گا۔ گورنر سندھ نے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ خاموشی کے ساتھ ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ سب آئی پی پیز کی بینڈ ویگن کے اوپر چڑھ گئے۔ ہماری مدد ہوئی کانٹریکٹس کے اندر رہتے ہوئے اور آئی پی پیز کو کنونس کر کے اپنے ملک کے لیے بہتری کی طرف جانا ہے۔ آئی پی پی سے متعلق خوشخبری دیں گے۔ خاموشی سے آئی پی پیز پر کام کر رہے تھے، خبر لیک ہوئی تو سب آئی پی پیز کی وین میں سوار ہو گئے۔ آئی پی پیز پر جو کام 3 ماہ میں ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا اس میں خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی دے رہے ہیں، سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ توانائی کی کھپت کو پورا کرنے کے لیے نئے پلانٹس لگانا ہوں گے۔ بجلی کی بچت کے لیے پنکھے کم واٹ پر منتقل کرنا اہم ہے۔ جب سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا اس وقت سے پاکستان کھٹک رہا ہے کچھ گلوبل قوتوں کو۔ پلیز بی اویئر آف یور اینیمیز ود ان۔ میزائلی قوت ہونا، آپ کی ایٹمی قوت ہونا ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ چند مہینوں کی بات تھی، وہی جو بدماش قوتیں بیٹھی ہیں کہیں اور، انہوں نے آگے پھر آپ سے نیگوشیٹ کرنا تھا سری لنکا کی جگہ۔ جب سے پاکستان بنا ہے کچھ عالمی قوتوں کو کھٹک رہا ہے۔ انہیں میزائل اور ایٹمی طاقت والا پاکستان قبول نہیں۔ وہ ہم سے روایتی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ہمیں ملک کے اندر دشمنوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا کلمے کے نام پر بننے والا ملک کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس ملک سے جو غداری کرتا ہے اللہ پاک اس سے حساب پورا کر لیتے ہیں۔ ملک کو دولخت کرنے والوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ اولاد نرینہ کا بھیانک انجام ہوا، ایک کی بھی فطری موت نہیں ہوئی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लाम आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक़ के एजेंडे में शामिल। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में तिजारती उमूर पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी एजेंडे का हिस्सा। वफाकी हुकूमत के अखराजात कंट्रोल करने के लिए किफ़ायत शौरी इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का मसूंग में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में कालदम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंचगोल जाकिर अली की शहादत समेत मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की साजिश नाकाम बना देंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। दादू की तहसील जोही की MNB ड्रेन में शगाफ पड़ गया, फसलें और मकान ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में भी सैलाबी रैलों ने 200 मकानात तबाह कर दिए। जाफराबाद में 70 देहात ज़ेर-ए-आब। जनूबी पंजाब में रोड को ही सैलाबी रैलों से तबाही। जामपुर में मकीन और माल मवेशी सैलाब में फंस गए। इस्लामाबाद और गिरदुनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। F6 सुपर मार्केट में गाड़ियों पर दरख्त गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ कि जी 60 गांव डूब गए और कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं आज उधर भी जाऊंगा। हम अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। बरसाती नाले जब बह के आते हैं तो गांवों का रास्ता कट जाता है मेन रोडों से। खबरें देखता हूँ, 60 देहात डूब गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत अपने लोगों को नहीं छोड़ती। बरसाती नाले बहते हैं तो देहात का सड़कों और शहरों से राब्ता कट जाता है, ये कोई नई बात नहीं। वज़ीर आला सिंध ने दादू में सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेरे तामीर घरों का मुआयना किया। फराहमी और इख्तियारात न होने के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों का निजाम मफलूज है। खैबर पख्तूनख्वा लोकल काउंसिल्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों की आधी मुद्दत गुजर चुकी है। बल्दियाती निजाम गैर फाल है। PTI ने तरमीमी एक्ट के जरिए बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात कम कर दिए थे, जिसके बाइस सूबे में अगस्त 2019 से अब तक अमलन मकामी हुकूमतों का निजाम मौजूद नहीं। बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाज किया और इख्तियारात के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तें दी। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरान और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। DG SPD ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। इंटरनेट की सुस्त रवी और फायर वॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीक़ैन को नोटिस, पीर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है। इससे मुतालिक PTA से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। उसको बुलाएंगे जो मामले का इल्म रखता हो और ब्रीफ कर सके। समात मुलतवी। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी दिफा और DG FIA ने कहा है कि दोनों उनके पास नहीं। जितने मिसिंग पर्सन्स हैं इस हुकूमत में हो रहे हैं, इतनी ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। कोई हेट स्पीच करता है तो कोई इससे कानून के मुताबिक निपटे। हमें आइन और कानून देखकर फैसला करना है। जिसको उठाया है उस पर इखराजात भी तो आ रहे होंगे, उसका क्या जवाब है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। अदालत ने अजहर मशवानी के भाइयों से मुतालिक CCTV फुटेज तलब कर ली। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। गुज़श्ता रात DI खान में हलाक 3 दहशतगर्दों की शनाख्त रंगीन खान, सद्दाम और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा बरामद हुआ। CTD का कहना है हलाक दहशतगर्द रंगीन खान कालादम तंजीम का कमांडर था। दहशतगर्द DI खान पुलिस को मतलूब थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफीर की मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहिमी ताउन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर।
محسن نقوی نے کہا انسانی اسمگلرز بہت بڑا مافیا ہے, اس سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا. ملاقات میں افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق. نیدرلینڈز کی سفیر نے محسن نقوی کو صدر ایشین کرکٹ کونسل کے لیے نامزدگی پر مبارکباد دی. پاکستان کی تاریخ میں بہادری قربانی کی روشن مثال, پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 53واں یوم شہادت. صدر آصف زرداری, مسلح افواج اور سروسز چیف کا راشد منہاس شہید کو بھرپور خراج عقیدت. 71 کی جنگ میں ملکی دفاع کے لیے راشد منہاس نے غیر متزلزل بہادری کا مظاہرہ کیا. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا, قوم کو راشد منہاس جیسے بہادر جوانوں پر فخر ہے. قوم شہداء کی احسان مند اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھے گی. مودی سرکار وحشی درندوں کو لگام نہ ڈال سکی. ممبئی میں 2 بچیوں کے ساتھ اسکول میں زیادتی. صفائی کرنے والے لڑکے نے 4 سال کی 2 بچیوں کو حوث کا نشانہ بنایا. پولیس نے 3 دن بعد مقدمہ درج کیا. واقعے کے خلاف لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی. بدلا پور ریلوے اسٹیشن پر دھرنا, مختلف شہروں میں بھی احتجاج. بھارتی سپریم کورٹ نے کولکتہ میں خاتون ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل کو خوفناک جرم قرار دے دیا. بھارتی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, یہ ایک کیس نہیں, بھارت میں ڈاکٹرز کی حفاظت کا مسئلہ ہے. بھارتی سپریم کورٹ کی ڈاکٹرز کی حفاظت کے لیے قومی ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت. اسپتالوں میں ڈاکٹرز کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کا بھی حکم. عدالت نے CBI کو واقعے اور اس کے بعد ہنگامہ آرائی کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. بھارتی چیف جسٹس کی ڈاکٹرز سے ہڑتال ختم کرنے کی اپیل. سماعت 22 اگست تک ملتوی. امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات. اسرائیل کا غزہ میں جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق. حماس کا اسرائیل کی نئی شرائط ماننے سے انکار. کہا بین الاقوامی برادری اسرائیل پر بائیڈن کی جانب سے دی گئی تجویز پر عمل درآمد کرانے کے لیے دباؤ ڈالے. مذاکرات کی آڑ میں امریکہ اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کے لیے وقت دے رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ مصر پہنچ گئے. غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 35 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے خان یونس سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملی ہیں. مناسب وقت پر اسرائیل کو اسماعیل ہنیہ کے قتل کی سزا دیں گے. ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر علی فدوی کا کہنا ہے. بچوں کے قتل میں ملوث اسرائیلی حکومت نے ایرانی سرزمین پر اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنعانی کہتے ہیں غزہ جنگ بندی کا اسرائیل کو جواب دینے سے کوئی تعلق نہیں. امریکہ میں سیاسی تشدد کی گنجائش نہیں. شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن سے صدر بائیڈن کا خطاب. اسٹیج پر آپ دیدہ ہو گئے. خطاب میں کہا ہمارے اچھے دن آ رہے ہیں, جمہوریت غالب آئے گی. ٹرمپ 4 سال وعدے کرتے رہے, کیا کچھ نہیں. آج ٹرمپ دور کی نسبت امریکہ زیادہ محفوظ ہے. کاملا ہیرس کا 4 ستمبر کو مباحثے سے انکار. ڈونلڈ ٹرمپ برس پڑے. سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا کاملا ہیرس کے اس رویے سے حیران نہیں, انہوں نے اس لیے مباحثے سے انکار کیا کیونکہ انہیں اپنا دفاع کرنا مشکل لگ رہا ہے. کاملا ہیرس منتخب ہوئی تو امریکی معیشت تباہ ہو جائے گی. پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی. کپتان قومی ٹیسٹ ٹیم شان مسعود کہتے ہیں کوشش کریں گے بنگلہ دیش کے خلاف جارحانہ انداز میں کھیلے. راولپنڈی کے وکٹ سپنرز کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتی. پاکستان کی فاسٹ بالنگ مضبوط ہے. بنگلہ دیش کے کپتان نجم الحسن بھی پاکستان کے خلاف پہلی ٹیسٹ کامیابی کے لیے پرعزم. 2 میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ کل سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. 1 اوور میں 39 رنز. کرکٹ میں نیا ورلڈ ریکارڈ بن گیا. سموا کے بلے باز ایرس بز نے T20 ورلڈ کپ ایسٹ ایشیا پیسیفک کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں کمال کر دیا. ایک ہی اوور میں 39 رنز بنا دیے. اوور میں 6 چھکے لگائے, 9 بال سے بھی رنز آئے. اور مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ میں پاکستانی فائٹرز کی دھوم. پاکستان کے عبد المنان نے کرغزستان کے فائٹر کو شکست دے دی. عبد المنان فائٹ کے دوران حریف کھلاڑی پر حاوی رہے اور تیسرے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کی. دوسری فائٹ میں ذیشان اکبر بھی کامیاب کرغزستان کے فائٹر کو آؤٹ کلاس کیا.